بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ سبھی بھائی جانتے ہیں کہ ہمارا اس چینل پر یہ سلسلہ چل رہا ہے آئیے قرآن پڑھیں، جس میں ہم مختصراً ہر روز ایک یا دو رکوع قرآن پاک کے اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کا جو سبق ہے یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77 تک کا۔ یہ پارہ نمبر 6 ہے اور پارے کا رکوع نمبر یہ 14 ہے اور سورت کا رکوع نمبر یہ 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاست اور بلا خوف و ملامت، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے 1 لاکھ یا 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا، خیر خواہی فرما دی۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم حل بلغت 3 مرتبہ، یا اللہم فاشہد 3 مرتبہ۔ صحیح مسلم کتاب الحج، یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی۔ دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی ہیبت و عظمت نہ رہتی، جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعد سرداران قریش کے ذریعے سے اللہ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و وکید سے مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا اور گمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پرخطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، یعنی آپ کی طرف جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت و انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعد اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفر و طغیان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ القرآن ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم
يحزنون۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں بیان ہوا ہے اس سے پہلے، اور اس کی تفصیل کے لیے آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ اور اگر آپ ویڈیو بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر یہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کے اپنے منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی سمجھے تھے کہ کوئی سزا ہی نہیں ہوگی، لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق یہ سزا ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہو گئے، اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا ہے، تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ مرتب ہوئی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی مضمون آیت نمبر 17 میں بھی گزر چکا ہے، یعنی کہ یہ جو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یہ مضمون اس سے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 17 میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم نے عالم شیر خوارگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا تھا۔ انی عبداللہ اتنی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط المستقیم۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے، ملاحظہ ہو سورہ مریم آیت نمبر 36۔ اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح حدیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف بلائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں تھے، یعنی شیر خوارگی کی حالت میں۔ پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی شرک کی شناعت و قباحت بھی بیان فرما دی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے، جیسے کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ
وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے، جن کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر اور تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے، تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ قرار دے لیا، جیسے کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 ہے یہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے اللہ بنایا، اور اللہ تیسرا اللہ ہوا جو ثالث ثلاثہ تین میں کا تیسرا کہلایا۔ پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر سے ہی تعبیر فرمایا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ راست باز عورت تھیں مطلب صدیقہ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھیں، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ ام اسحاق علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پیغمبر قرار دیا ہے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے، سورہ یوسف آیت نمبر 19۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ انسانی ہوائے جو ضروریات میں سے ہے۔ جو الہ ہو وہ تو ان چیزوں سے ماورا بلکہ ورال ورا ہوتا ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اللہ خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے، اس لیے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی اللہ ہی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔
وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعد ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے ڈالی۔ یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو اللہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی اتھا گھاٹیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھو اور ایمان کی حالت میں ہماری موت واقع ہو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی ہمارا آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس، آج کا سبق اور آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔